بنگلورو انڈیا اگست 2007 کی شدید گرمی میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کی قیادت میں ہندوستان کی حکومت ایک تاریخی جوہری معاہدے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے مستقبل پر پسینہ بہا رہی تھی۔ مجوزہ معاہدے کا مقصد جوہری ایندھن اور ٹیکنالوجی تک رسائی کو آسان بنانا ہے، جس کے بدلے میں ہندوستان کی سہولیات کی زیادہ بین الاقوامی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ مسئلہ ہندوستان کے کمیونسٹ امریکہ کے بارے میں مشتبہ اس معاہدے کے مخالف تھے اور وہ ہندوستان کے کنگ میکر تھے۔ ایمیزون اپنا عالمی لاجسٹکس نیٹ ورک تمام کاروباروں کے لیے کھول رہا ہے۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا نئی سروس جسے ایمیزون سپلائی چین سروسز کہا جاتا ہے، ای کامرس دیو کو براہ راست یو پی ایس اور فیڈیکس کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ سروس ایمیزون کی مال برداری، تقسیم، تکمیل اور پارسل کی ترسیل کی صلاحیتوں کو ہر قسم اور سائز کے کاروبار کے لیے کھول دیتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سروس صحت کی دیکھ بھال، آٹوموٹو، مینوفیکچرنگ اور ریٹیل جیسی صنعتوں میں کاروباروں کی مدد کرے گی۔ بلومبرگ کی ایک نئی تحقیقات کے مطابق تقریباً تمام 20 امریکی ریاستی حکومت کے انتظام ہیلتھ انشورنس مارکیٹوں نے رہائشیوں کی درخواست کی معلومات اشتہارات اور ٹیک جنات کے ساتھ شیئر کی ہیں، بشمول گوگل، لنکڈ ان، میٹا اور سنیپ۔ یہ رپورٹ پکسل سائز کے ٹریکرز کی طرف سے پیدا کردہ رازداری کے مسائل کو گھر پہنچاتی ہے، جو ویب سائٹوں کو اپنے وزٹرز کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ویب سائٹ کے مالکان کو اپنے وزٹرز کے معلومات اکٹھا کرنے کی شناخت کے لیے ڈیجیٹل اشتہارات میں ایک عام ٹول، یہ ٹریکر ذاتی معلومات کو جمع کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں اگر غلط کنفیگر کی گئی ہو اور ایسی ویب سائٹس پر رکھی گئی ہو جو حساس مواد پر مشتمل ہو، جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال کا ڈیٹا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے پیر کو 11ویں ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ ایڈیشن کے لیے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کیا، جس میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم سیزن کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا، 11ویں ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن کا اختتام اتوار کو ہوا جب پشاور زلمی نے 2017 کے بعد دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا، ٹورنامنٹ کے ڈیبیو کرنے والے حیدرآباد کنگز مین کو لاہور میں 5 وکٹوں سے شکست دے کر۔ اسلام آباد سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سدال خان ناصر نے پیر کو پارلیمنٹ لاجز میں سیکیورٹی کوتاہیوں اور ناقص سہولیات کا نوٹس لیتے ہوئے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA اور سیکیورٹی حکام کو طلب کرتے ہوئے 3 دن میں جامع رپورٹ طلب کر لی۔ دارالحکومت میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کی پارلیمنٹ لاجز میں سیکورٹی اور دیکھ بھال کے مسائل بار بار ہوتے رہے۔ اسلام آباد اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ UNFPA نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ مڈوائفری کی تعلیم افرادی قوت کی ترقی اور صحت کے نظام کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ 5 مئی کو دائیوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں پاکستان میں UNFPA کے نمائندے ڈاکٹر لوئے شبانہ نے کہا کہ فنڈ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی شراکت داری میں کام کرتا رہے گا۔ تہران ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے امریکی جنگی بحری جہاز کو انتباہات کرنے کے بعد 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کو رفجی سے وابستہ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق نامعلوم جنگی جہاز کو پیر کو ایرانی بندرگاہ جاسک کے قریب سے پیچھے ہٹنا پڑا اور فرار ہونا پڑا۔ کون آرسنل بمقابلہ ایٹلیٹیکو میڈرڈ کیا؟ چیمپئنز لیگ کا سیمی فائنل دوسرا مرحلہ کہاں؟ ایمریٹس اسٹیڈیم لندن کب؟ منگل کی شام 8 بجے 19:00 GMT۔ کیسے پیروی کریں ہمارے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری اسٹریم سے قبل 16 GMT سے الجزیرہ اسپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ ہسپانوی دارالحکومت میں پینلٹی کے فیصلوں پر غلبہ پانے والے پہلے مرحلے کے بعد چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل میں آرسنل کی میزبانی ایٹلیٹیکو نے لندن میں 1-1 سے برابری کی بنیاد پر کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 افراد جو بحر اوقیانوس میں ہالینڈ میں مقیم کروز جہاز پر سوار تھے، ہنٹا وائرس کے مشتبہ پھیلنے کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ وائرس ایک نایاب انفیکشن ہے جو چوہوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ پیر کے روز عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ ایم وے ہوندیوس کروز جہاز میں ہونے والی اموات کے باوجود وسیع تر عوام کو ہنٹا وائرس سے لاحق خطرہ کم ہے۔ اتوار کو مانچسٹر یونائٹڈ کی لیورپول کے خلاف 3-2 کی فتح نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ 2 سال کی غیر موجودگی کے بعد UEFA چیمپئنز لیگ UCL میں واپس جا رہے ہیں۔ آرسنل اور مانچسٹر سٹی کے ساتھ پہلے ہی اگلے سیزن میں یورپی فٹ بال کے ایلیٹ کلب مقابلے میں کھیلنے کی ضمانت دی گئی ہے، جس سے کم از کم 2 مزید جگہیں پر ہونے باقی ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے شمال مشرقی علاقے خارکیو کے قصبے میرفا پر روسی میزائل حملے میں
कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और 18 ज़ख्मी हो गए हैं। गवर्नर ओली सिनिहोबोफ ने पेर को कहा कि हमले में शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 10 मकानात और 4 दुकानें शामिल हैं। ये है बोगो पेशकश लाइव है। महदूद वक्त के लिए टेकक्रंच डिसरप्ट 2026 का एक पास खरीदें और इसी टिकट की किस्म के 1 सेकंड पर 50 छूट हासिल करें। किसी को अपने साथ लाने के लिए ये एक मुख्तसर विंडो है और वहां होने से ज्यादा फायदा हासिल करें। एक साथी को ले आएं, एक शरीक बानी, एक पार्टनर। कराची ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से ड्राइविंग के खिलाफ एक नया नफाज इकदाम शुरू किया है, जिसके तहत अफसरान को खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने करने के लिए गैजेट्स फराहम किए गए हैं। ट्रैफिक DIG पैर मोहम्मद शाह ने कहा कि शहर में मोटरसाइकिल चलाने वाले तेज़ी से यकतरफा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमल दरामद को बेहतर बनाने के लिए अफसरान को आलात से लीज किया गया है। चीफ कमिश्नर के दफ्तर ICT एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB के ताउन से कारखानों और दुकानों इदारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ कराया है। इस इकदाम का मकसद रजिस्ट्रेशन के अमल को डिजिटाइज करना, ब्यूरोक्रेटिक ताख़ीर को कम करना और लेबर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ कारोबार के तामील के तरीके को आसान बनाना है। वन प्लस ने हाल ही में चीन में Ace 6 Ultra लॉन्च किया। इसके Ace 6 लाइन अप को बढ़ाया। अब अगली नस्ल की वन प्लस Ace सीरीज के बारे में इब्तदाई तफसीलात एक नए लीक के जरिए सामने आना शुरू हो गई हैं। वेबो पर एक टिपस्टर के मुताबिक वन प्लस Ace 7 को स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिप से तकवीत मिलती है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP ने मुसाबकती एक्ट 2010 के सेक्शन 11 के तहत किए गए फीसदी के जायजे के बाद निशात ग्रुप के इदारों और मुतल्लिका अफराद पर मुश्तमिल एक्वायरर्स के कंसोर्शियम के जरिए रफान मकई प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड में शेयर होल्डिंग के मजवज़ा हुसूल की मंजूरी दे दी है। लेन देन में इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेटेड ज़्यादातर बेचने वाले और दूसरे इनफरादी शेयर होल्डर से रफान माइस प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड में हिस्सस का हुसूल शामिल है। सैमसंग का गैलेक्सी S27 अल्ट्रा अभी लॉन्च से बहुत दूर है, लेकिन इब्तदाई लेक्स ने अगली नस्ल के फ्लैगशिप के लिए मुमकिना तब्दीलियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक हालिया रिपोर्ट ने एक नए डिज़ाइन करदा पीछे कैमरा मॉड्यूल की तरफ इशारा किया और अब एक नया लेक दावा करता है कि सैमसंग डिवाइस के लिए एक नए प्राइमरी कैमरा सेंसर की जांच कर रहा है। DoorDash ने पैर को AI से चलने वाले नए टूल्स शामिल किए जो ताजरों को ऑन बोर्डिंग की रफ्तार बढ़ाने, पकवानों को बेहतर नजर आने के लिए तस्वीर में तरमीम करने और उनकी ऐप की फहरिस्तों की बुनियाद पर वेबसाइट्स बनाने देते हैं। ऑन बोर्डिंग टूल इसी तरह काम करता है जैसा कि अमेज़न ने 2024 में लॉन्च किया था। मर्चेंट्स टूल को अपनी वेबसाइट की तरफ इशारा कर सकते हैं, जहां से ये ऐप पर फहरिस्त बनाने के लिए खुद ब खुद तस्वीर, स्टोर के औकात और मेनू आइटम्स जैसी मालूमात हासिल करेगा। फहरिस्त शाया करने से पहले ताजिर इस तमाम मालूमात का जायजा ले सकते हैं और उसमें तरमीम कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर्स इसी बुनियादी टेक्नोलॉजी पर चलते हैं जैसा कि वो 100 साल से ज़्यादा पहले करते थे। आपको लगता है कि हम अब तक कुछ बेहतर लेकर आ सकते थे और हमारे पास है, लेकिन कुछ भी सस्ते काबिल एतमाद बखरात के कंप्रेशन को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सका है। वो अमल जो आज आपके दूध को ठंडा रखता है। एक स्टार्टअप इसे तब्दील करने की उम्मीद करता है। अर्जेंटाइन से कैप वर्दे के सफ़र के दौरान 3 मुसाफिरों की मौत के बाद सेहत के हुकाम करोज़ जहाज़ MV होंडियोस पर सवार मुश्तबा हंटा वायरस फैलने की तहकीकात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक 1 केस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 5 दीगर की तहकीकात जारी हैं। किसी भी इजाफी इन्फेक्शन की शनाख्त और फैलने के माखज़ का तयन करने के लिए लेबॉर्ट्री टेस्टिंग जारी है। कराची के ताजरों ने हुकूमत से पाबंदियों में नरमी या कारोबारी औकात बढ़ाने का मुतालबा किया है, क्योंकि शहर में शदीद गर्मी की लहर का असर जारी है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान अरफान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फौरी एक्शन लेने की अपील की है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF ने अंडर 18 एशिया कप और FIH प्रो लीग समेत आइंदा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की तैयारियों के लिए अपनी अंडर 18 और सीनियर कौमी टीमों के ट्रायल शेड्यूल का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। PHF मीडिया सेल की जानिब से जारी
پریس ریلیز مطابق یہ فیصلہ فیڈریشن کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی، نیشنل سلیکشن کمیٹی اور ٹیم کے ہیڈ کوچز کے درمیان تفصیلی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ حتمی پلان کی منظوری PHF کے صدر نے دی۔ گوئٹی محققین کے مطابق فری تصدیقی بیجز کی پیشکش کرنے والی فشنگ مہمات کا ایک اضافہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے صارفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ گھوٹالے تصدیق شدہ بلیو ٹک بیجز کی مانگ کا استحصال کرتے ہیں، جنہیں اکثر اعتبار اور اختیار کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ایک سخت ون ڈش پالیسی نافذ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دوسری بار خلاف ورزی پر شادی ہال سیل کرنے اور گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی اور جرمانے کیے جائیں گے۔ ICT انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق اتھارٹی نے شادی بیاہ کے مقامات پر ون ڈش پالیسی کے نفاذ کو تیز کر دیا ہے۔ اطالوی میڈیا نے پیر کو رپورٹ کیا کہ غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی فورسز کے چھاپے کے بعد اطالوی استغاثہ نے حراست میں لیے جانے کی غیر قانونی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اطالوی پرچم والے بحری جہاز پر سوار ہسپانوی شہری سیف ابو کیشک اور برازیلین تھیاگو ایویلا کی گزشتہ ہفتے حراست کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اسلام آباد ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے پیر ابتو سالانہ رپورٹ برائے 2025 کا آغاز کیا، جس میں گزشتہ سال کے دوران شہری جگہ کے شدید سکڑاؤ، عدلیہ کی آزادی کے کٹاؤ اور گہرے عدم تحفظ کا مشاہدہ کیا گیا۔ رپورٹ کا عنوان 2025 میں انسحدہ کیا گیا، اسلام آباد کی لانچ کی حال اسلام آباد میں شیک کیا گیا، جس میں HRCP کے چیئرپرسن اسد اقجال بٹ، سابق چیئرپرسن ہنا جیلانی، شریک چیئر منیز جہانگیر، وائس چیئر نسرین اظہر اور سیکرٹری جنرل حارث خلیق موجود تھے۔ بوندی بیچ حملے کے شکار کی بیٹی نے بتایا کہ کس طرح فائرنگ کے بعد سے اسے پیغامات موصول ہوئے کہ اسے بھی مار دیا جانا چاہیے تھا۔ شینا گٹنک پہلی گواہ تھی جو آسٹریلیا کے شاہی کمیشن کے سامنے سام دشمنی میں پیش ہوئی تھی، جو دسمبر میں ہنوکا کے ایک پروگرام میں فائرنگ کے نتیجے میں قائم کیا گیا تھا، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ جنوبی قفقاز میں طویل عرصے سے روس کے قریبی اتحادی سمجھے جانے والے ملک میں یورپی رہنما دو بے مثال سربراہی اجلاس کے لیے آرمینیا پہنچ رہے ہیں۔ 30 ملین سے کم آبادی والے اس ملک کی علامت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مشکل ہے۔ آرمینیا روسی صدر ولادیمیر پوتن کی یوریشین اکنامک یونین کا رکن ہے اور ماسکو آرمینیائی سرزمین پر ایک فوجی اڈے کی میزبانی کرتا ہے۔ 28 فروری کو تہران پر پہلے حملے کے بعد سے سستے بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے کسا کردہ کیا ہے۔ یک طرفہ ڈرون نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع میں اہم کردار ادا کیا ہے، چونکہ ایران ان ڈرونز کو خلیج اور اسرائیل میں توانائی کی تنصیبات، ایئر بیسز اور دیگر اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دفاع کے لیے مہنگے انٹرسیپٹر میزائلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈرون کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیجی ریاستوں کے امریکی شراکت داروں نے یوکرین کی تیار کردہ اینٹی ڈرون کے امریکی ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کیا ہے، جو روسی ڈرون حملوں کے خلاف جنگ میں تجربہ کیا گیا ہے۔ ٹینس کے سرکردہ کھلاڑیوں کے ایک گروپ نے، جن میں جینک سنر، ارینا سبالنکا اور کوکو گاف شامل ہیں، نے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کے منتظمین کے ساتھ دیرینہ تنازع کے دوران رولینڈ گیروس میں انعامی رقم کی پیشکش پر اپنی گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ کلے کوٹ گرینڈ سلیم ایونٹ 24 مئی سے پیرس میں شروع ہوگا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ان کے اور بھی مطالبات ہیں جن پر حکام نے توجہ نہیں دی، بشمول بہتر نمائندگی، صحت کی دیکھ بھال اور پنشن۔